معراج سے کیا لینا دینا؟ میں غیروں کی بات تو چھوڑیں، جو بنام مسلمان نظر آتے ہیں ان سے بھی ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ابھی اسی فلسفے کے داو پیچ میں مبتلا ہیں کہ نبی گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، جسم سے گئے تھے کہ روح سے گئے تھے۔ انہیں ابھی ان تمام چیزوں کے فلسفوں میں ہی گم پایا جا رہا ہے۔ لیکن جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی ہے، جن کی عقل کو اللہ نے معراج عطا کی، وہ معراج کے واقعے کو بھی سمجھ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایک ہی نقطے میں سمجھاؤں گا۔ ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں عاجز کرنے والی چیز۔ عاجز کرنے والی چیز یعنی کسی کی سمجھ کو مجبور کر دینے والی چیز۔ آپ کہتے ہیں نا کہ انبیلیویبل، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں ہوتا کسی چیز کو دیکھ کر، تو ایسی محیر العقول چیز جو سمجھ سے بالاتر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور ہر نبی کو ایک معجزہ دیا گیا، اور تمام نبیوں کے معجزوں کا کمال میرے مصطفیٰ کو دیا گیا۔ تمام نبیوں کے معجزے جو ہیں ان معجزوں کا کمال میرے نبی کو دیا گیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر معراج سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے میاں، اگر تمہارے سمجھ میں آتا تو معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام انسانی ذہن میں نہیں آئے، عام عقل میں جو سمجھ سے بالاتر ہو، وہی معجزہ ہے۔ اگر تمہاری بھی سمجھ میں آتا تو پھر نبی پاک کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ معجزے کی خصوصیت کیا رہ جاتی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ عام انسان نہیں ہے، وہ افضل البشر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبیوں میں بھی اعلیٰ ہیں، تو ان کے کام معجزہ ہیں۔ میرے عزیزو، بس یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک بات آپ کو میں بتا دوں کہ معراج کا واقعہ سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے سنی ہونا ضروری ہے۔ یہیں سے شروعات ہے۔ سننی ہو تو سنو، نہیں ہو تو پھر جاؤ۔ جیسی رات ہے اندھیری تمہاری، ویسی ہی تمہارے دل بھی اندھیر ہے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف بریلویوں کی بات ہے۔ میرے عزیزو، جملہ مشائخ، بزرگان دین، سلف و خلف، سب نے اس معراج کے واقعے کو لکھا، بلکہ صحیح احادیث کریمہ میں ہے، بلکہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر تو قرآن میں ہے۔ اگر کسی نے اس کا انکار کر دیا تو کافر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معراج کے سفر کو اللہ تبارک و تعالی جہاں سے شروع فرما رہا ہے، میرے عزیزو، میں نے یہ بات اس لیے کہی سنی ہونا ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سنیوں کے پاس ایک الگ چشمہ ہے جس سے دیکھتے ہیں تو عشق نظر آتا ہے۔ یہ چشمے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہ تو صرف آنکھ کا چشمہ ہے، لیکن ایک بصیرت کا چشمہ ہوتا ہے، دل کی نگاہوں سے دیکھنے والی بات۔ اگر میں آپ کو بتاؤں لال رنگ کا چشمہ پہن کے جاؤ گے تو سب چیزیں لال لال دکھتی رہیں گی، اور آپ نیلے رنگ کا چشمہ پہنو تو چیزیں نیلی نیلی دکھتی ہیں۔ جیسا چشمہ پہنتے ہیں، یہ تو گلاس والے چشمے کی بات ہے۔ اسی طرح اگر تمہارے ذہن اور تمہاری عقل پر عشق کا چشمہ غالب ہو تو ہر چیز عشق میں ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے، اور اگر کوڑ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، ہر چیز کالی دکھتی رہے گی۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کا سفر سمجھنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کے دور میں بھی کچھ جماعتیں ہیں جو نبی پاک کے معراج کے سفر کا، جسمانی سفر کا انکار کر دیتی ہیں یا ان کے معجزے کو نہیں مانتی۔ وہ وہی لوگ ہیں جو ابو جہل کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں، اور جو معراج کو سمجھتے ہیں اور اس کی خوشیاں مناتے ہیں وہ صدیق اکبر کا چشمہ پہنے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، معراج واقعہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں، پہلے میں کچھ وہ باتیں جو دلیل کے طور پر
حضور نے خود مکہ میں بیان کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ میں تو واقع معراج کو بیان کر رہے تھے کہ کل کی رات رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے جبرائیل امین کے ذریعے سے آسمانوں کا سفر کرایا, جنت و دوزخ دیکھا, عرش و کرسی, لوح و قلم, سارے لامکان سے بھی آگے. پھر واپس آیا تو جو صحابہ موجود تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ سنا رہے تھے, اور سننے والوں میں ابو جہل بھی تھا. یہ بات یاد رکھیں, سننے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, ہمارے بھی سننے والے بہت ہوتے ہیں, سب عشق والے نہیں ہوتے ہیں, کچھ تو کوڑ نکالنے والے بھی ہوتے ہیں. تو ابو جہل سن کر کے گیا, آج تو مجھے بڑا پوائنٹ مل گیا ہے کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات کر رہے ہیں, کسی کو بھی کہیں گے تو کون مانے گا یہ چیز ایک رات میں. ارے میاں آج کا دور نہیں ہے وہ کہ راکٹ تھی یا پھر کوئی اور بہت تیز رفتار کی کوئی سواری. یہ وہ دور ہے جب گھوڑے اور اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے. اس سفر کیا ہے تب بھی میں تسلیم کروں گا, یہ ایمان ہے. اور حقیقت میں ہوا بھی یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تصدیق کر کے آئے, اور جب محفل رسول میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے ہیں اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو بکر کو صدیق کہتا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں, ایمان ہو تو ایسا ہو. میرے عزیزو, انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ویسے کیسے, کسی دلیل کے بغیر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی لوگ چون چرا میں 1400 سال گزار چکے ہیں, مگر صدیق کا ایمان ملنا آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا معراج کا سفر دیکھنے کے لیے ابو جہل کا چشمہ نہیں, صدیق اکبر کا چشمہ ہونا چاہیے. ان نظروں سے دیکھو تو ہر مرحلہ معراج سمجھ میں آ جائے گا. پہلا سفر, 3 سفر ہیں میرے آقا کے, ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, یہ زمینوں کا سفر ہے. دوسرا سفر ہے مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں کا سفر, یہ آسمانی سفر ہے. تیسرا سفر ہے جہاں آسمان بھی ختم زمین بھی ختم, وہ لامکاں کا سفر ہے, جگہ کا نام ہی نہیں ہے. پورب پچھم اتر دکھن کچھ نہیں وہاں پر. یہ سمتیں کہاں پر ہوتی ہیں, ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کہاں ہے؟ یہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر یہ جہتیں ہیں, ڈائریکشن ہے. ادھر پورب ہے, ادھر پچھم ہے, ادھر پورب ہے, ادھر اتر ہے, ادھر دکھن ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. میرے آقا وہاں چلے گئے جہاں سورج بھی نہیں, چاند کی بھی رسائی نہیں, جہاں پر ڈائریکشن ہی نہیں. تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا, لامکان, یعنی جس جگہ کا نام ہی نہیں. جگہ وہ ہوتی ہے جس کا کچھ نام ہو. اور یہ تیسرا سفر ہے. میں کہتا ہوں رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں سفر سمجھ میں آ جائیں گے, لیکن سب سے پہلی شرط ہے آپ کے اندر حب مصطفیٰ ہو, عشق رسول ہو. ہاں, اسی لیے بخاری شریف میں بھی واقعات بخاری موجود ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ لوگ پڑھ کر کے ابھی تک کیوں ان پڑھ ہیں, پڑھ کر کے بھی ان پڑھ ہیں جو بخاری بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے مشہور ہے, یہ کہا گیا ہے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, بغیر حب مصطفیٰ کے بخاری بھی پڑھ لو تو بخار تو آ سکتا ہے, بخاری نہیں آئے گی. میرے عزیزو, شروعات ہم یہیں سے کرتے ہیں. عشق مصطفیٰ کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے حصول اس کا. اور اس کو عشق کی زبان میں ہم ہندوستانیوں کے لیے پہلا مدرسہ ہے بریلی کے امام کا, پہلا مدرسہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں سے جو آداب سکھائے گئے, جہاں یہاں سے جو عشق کے تمام مراحل سکھائے گئے, میرے عزیزو پھر بریلی کا چشمہ پہنو تو معراج کا سفر یوں نظر آتا ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے عرب کے سامان, نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. یہاں زمین پر وہاں فلک پر رچیتی مچیتی دھومیں, ادھر سے انوار اٹھتے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. اتار کر ان کے رخ کا صدقہ, یہ اعلیٰ حضرت کے کلام کو پڑھ رہا ہوں میں,
جو معراج کا سفر بیان کیا ہے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، کہ چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یہ جو تارے جگمگا رہے ہیں کیا سمجھتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہانے میں جو گرا تھا پانی رسول اللہ کے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ کیا مثالیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت یوں فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ بٹ رہا تھا نور کا باڑا، اور چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور پھر وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، یہ دیکھو مثالیں، بچا جو تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس کو کیوں فرمایا، ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ ساری قندیلیں جھلملائیں۔ ارے حضور خورشید کیا چمکتے، خورشید کس کو کیا کہتے ہیں؟ خورشید سورج کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ارے حضور خورشید کیا چمکتے، حضور خورشید کیا چمکتے کہ ستارے منہ اپنا دیکھتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور پھر پورا سفر معراج اعلیٰ حضرت ایک شعر میں بیان کرتے ہیں، کون سمجھ پائے گا؟ لوگ ابھی اس میں ہیں کہ رسول اللہ کا اتنا پاور، رسول اللہ کی اتنی طاقت، وہ کیسے گئے، کہاں گئے، یہ سب سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھنا ہوگا آپ کو، تم نے رسول اللہ کی حقیقت کو کہاں سمجھا؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری عقل وہاں تک نہیں گئی جو رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھ سکے، لیکن بریلی کا امام یوں سمجھاتا ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ کون؟ رسول اللہ کی ذات، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ اب پورا معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو کہ وہ بادشاہ اعظم ہے، ہر طاقت و قوت کا مالک ہے، تو سنو، اسی کے جلوے، کس کے؟ اللہ کے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کمال پورا میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ ارے رب تعالیٰ اگر چاہے تو صدیوں کا سفر وہ منٹوں میں کراتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی ناممکن بات ہے؟ تم حضور کی طاقت پر جھگڑا کر رہے ہو، ارے رب کی طاقت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے سفر کیا، معراج کے سفر کو اللہ نے یوں نہیں بیان کیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں کا سفر کیے اور واپس آ گئے، نہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، بلکہ رب کیا فرماتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا۔ اس کے کرانے پر بھی کسی کو شک ہے تو بتاؤ، پھر تمہارا ایمان ہی کہاں ہے؟ اس کا سفر کرانا اللہ نے بیان کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، تو اس کی طاقت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کام کو فرما رہا ہے یہ میں نے کرایا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے عزیزو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عشق کی نگاہ ہو اور سمجھ بوجھ سے کام لے تو آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں معجزے کو بھی بتایا آپ کے سامنے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقلوں کو عاجز کرنے والی چیز، عقلوں کو مجبور کر دینے والی چیز، سمجھ سے جو بالا تر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معراج کا پورا سفر میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب دو چند یہاں پر باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کہہ کر کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے کیا جملہ کہا؟ آج ہماری عید کی رات ہے یا نہیں مسلمانوں؟ کیوں؟
لوگ ابھی بھی سوال کریں گے یہ کیا ہے آج کی رات یہ سنی لوگ جاگتے ہیں مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا؟ ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بلندی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے گھر میں کوئی چور بیٹا پیدا ہو تو تم برتھ ڈے میں پتہ نہیں کتنے دھوم دھڑاکے کرتے ہو، ہاں پتہ بھی نہیں ہو کہ بیٹا بڑھ کر کے کیا بننے والا ہے، چور بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن بچوں کے پیدا ہونے پر تو الگ۔ یہ سب سمجھنے کے لیے ایک چیز سمجھنا ہوگا آپ کو، تم نے رسول اللہ کی حقیقت کو کہاں سمجھا؟ خود میرے آقا فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری عقل وہاں تک نہیں گئی جو رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھ سکے، لیکن بریلی کا امام یوں سمجھاتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ کون؟ رسول اللہ کی ذات، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اب پورا معراج کا سفر اللہ تعالیٰ کو اگر تم مانتے ہو کہ وہ بادشاہ اعظم ہے، ہر طاقت و قوت کا مالک ہے، تو سنو اسی کے جلوے، کس کے؟ اللہ کے، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ ہاں کمال پورا میرے رب ذوالجلال کا ہے۔ ارے رب تعالیٰ اگر چاہے تو صدیوں کا سفر وہ منٹوں میں کراتے ہیں، کیا اس کے لیے بھی ناممکن بات ہے؟ تم حضور کی طاقت پر جھگڑا کر رہے ہو، ارے رب کی طاقت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب نے سفر کیا، معراج کے سفر کو اللہ نے یوں نہیں بیان کیا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اٹھے اور مسجد حرام سے مسجد اقصی آسمانوں کا سفر کیے اور واپس آ گئے، نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا، بلکہ رب کیا فرماتا ہے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا۔ اس کے کرانے پر بھی کسی کو شک ہے تو بتاؤ، پھر تمہارا ایمان ہی کہاں ہے؟ اس کا سفر کرانا اللہ نے بیان کیا، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا اپنے بندے خاص کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، تو اس کی طاقت میں تو کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کام کو فرما رہا ہے یہ میں نے کرایا ہے۔ اور اسی وجہ سے میرے عزیزو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عشق کی نگاہ ہو اور سمجھ بوجھ سے کام لے تو آدمی گمراہ نہیں ہوگا۔ میں معجزے کو بھی بتایا آپ کے سامنے، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عقلوں کو عاجز کرنے والی چیز، عقلوں کو مجبور کر دینے والی چیز، سمجھ سے جو بالا تر ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور معراج کا پورا سفر میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب دو چند یہاں پر باتیں ہیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، یہ کہہ کر کے ہم آگے گزرتے ہیں۔ میں نے سب سے پہلے کیا جملہ کہا؟ آج ہماری عید کی رات ہے یا نہیں مسلمانوں؟ کیوں؟ لوگ ابھی بھی سوال کریں گے یہ کیا ہے آج کی رات یہ سنی لوگ جاگتے ہیں مسجدوں کو روشن کرتے ہیں، تمہیں کیا لینا دینا؟ ہم ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بلندی پر خوشیاں مناتے ہیں۔ تمہارے گھر میں کوئی چور بیٹا پیدا ہو تو تم برتھ ڈے میں پتہ نہیں کتنے دھوم دھڑاکے کرتے ہو، ہاں پتہ بھی نہیں ہو کہ بیٹا بڑھ کر کے کیا بننے والا ہے، چور بنے گا کہ ڈاکو بنے گا، تمہیں خبر بھی نہیں، لیکن بچوں کے پیدا ہونے پر تو الگ خوشیاں ہیں۔ اور یہ کائنات کے وہ آقا و مولا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پورے غریبوں پر رحمت بنا کر بھیجا ہو، اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نشانی ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ اسی لیے میں نے شروعات میں یہ کہا کہ جب کبھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی بھی معراج کی بات آئے وہ ہم سنیوں کے لیے خوشیوں کی رات ہے۔ ہاں اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 20 رمضان المبارکہ کے دن مکہ فتح کر کے عطا کیا گیا کہ نہیں؟ فتح مکہ کی تاریخ ہے، مکہ فتح ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے باپ کو کسی جگہ اہم نوکری لگ جائے آپ کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اپنے بڑوں کی کوئی بھی اچھی بات آپ کے گھر میں خوشیوں کا ماحول ہو جاتا ہے۔ ارے بیٹا کہیں بڑے پوسٹ پر آ گیا تو آپ کو خوشیاں ہیں، آپ کا کوئی خاندانی رشتہ دار کسی مہم پر گیا اور کامیاب ہو گیا
تو خاندان والے خوشیاں مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ یہ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے 20 رمضان کو فتح مکہ عطا کیا. میرے آقا کی خوشی کا دن تھا تو امت کی خوشی ہے یا نہیں؟ 17 رمضان المبارکہ کو بدر میں اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا کی. تو میرے آقا کی یہ فتح پوری امت کی فتح ہے یا نہیں؟ جس دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی کوئی نشانی اللہ نے عظمت اور رفعت اور بلندی عطا کی، وہ سنیوں کی خوشی کا دن ہے. معراج کی رات، یہ 26واں رجب جو آج گزرا اور 27ویں شب شروع ہوئی، تمام محدثین نے بیان کیا ہے آج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے اٹھا کر حرم کعبہ میں اور حرم کعبہ سے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کرایا. اور یہ نہ اگلوں میں کسی کو ملا نہ آگے کبھی کسی کو مل سکتا ہے. یہ ایک خصوصیت میرے آقا کو عطا کی گئی. تو جس رات میرے آقا کو یہ معراج عطا ہوئی، جہاں میرے آقا کی معراج ہے، ہم سنیوں کی معراج ہے، ہم سنیوں کی خوشی کا دن ہے. بلندیاں ہماری بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے غلاموں کی بلندیاں ہیں. میرے عزیزو، آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام پاک کو جو آپ تلاوت سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، سبحان الذی اسرا، سمجھ رہے؟ یہاں کچھ چیزیں جو ہے شروع میں بتانا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ گمراہ فرقے یہ چال لے کر کے آتے ہیں، ارے ہم معراج کے سفر کا انکار نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے اور خواب میں اللہ نے یہ سب دکھا دیا ہے. خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب دکھا دیا. اور ایک فرقہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے رسول اللہ کی روح کو یہ معراج کرائی، سفر کرائی، حضور جسم کے ساتھ وہیں تھے. یہ کیا باتیں ہوئی؟ یہ سب جو چیزیں پھیلائی جاتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عقل مان جائے. ہاں، روح کا سفر تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. قرآن میں جو کہا گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پہلے میں لفظ سے ثابت کر دوں. قرآن کے الفاظ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو بعبدہ، عبد کا لفظ آیا ہے قرآن میں، عبد کا سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. یہ تو سب کا ماننا ہے کہ عبد سے مراد کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات. اور عبد عربی میں روح کو نہیں کہتے، جسم کے مالک کو کہتے ہیں. عبد بندہ کس کو کہتے ہیں؟ روح اور جسم دونوں ہو. اور قرآن نے کہا ہے اپنے بندہ خاص کو. دوسری دلیل میں آپ سے کہتا ہوں، میں سویا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، روایتیں بتاتی ہیں مکہ کے کفار و مشرکین نے جب یہ واقعہ معراج سنا تو انہوں نے قبول نہیں کیا، انکار کیا ہے. کہا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. انکار کیا کہ نہیں کیا؟ یہ سب مشہور ہے. ابو جہل پارٹی پوری انکار کر گئی. یہ سارے لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں. سنیے آپ، وہ عقل والے لوگ تھے کہ نہیں؟ ارے سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے کہ نہیں؟ وہ تو سمجھ سکتے تھے، انسانی عقل و شعور رکھتے تھے. میں اگر ابھی آپ سے کہوں کل رات میں سویا تھا اور امریکہ گیا، وہاں سے پھر یو کے گیا، پھر نیوزی لینڈ گیا، پھر وہاں سے ممبئی آ گیا، رات کو خواب میں یہاں وہاں گیا، تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ ہو سکتا ہے خواب میں کوئی آدمی کہیں پر بھی جا کے آ جائے. یہ تو نہیں کہیں گے جھوٹ بول رہا ہے. ارے خواب کی بات کہاں، آپ یہ نہیں کہیں گے خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے یہ تو تم کو پتا، لیکن اگر گئے تھے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. خواب میں آدمی آسمانوں پہ بھی جاتا ہے، نیچے بھی جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. خواب میں جانے کا کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن میں آپ کو بتاؤں، اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ نہیں ایک رات میں اتنا سفر کر کے واپس آ گیا، تو آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تو یہی تھے، جسم یہی تھا، کیسے جا کر کے آئے؟ تو مکہ والوں نے جو انکار کیا، حضور اگر یہ بتا رہے ہوتے کہ میری روح نے سفر کیا یا میں خواب میں سفر کر کے آیا، تو مکہ والے انکار کبھی نہیں کرتے. مکہ والے انکار نہیں کرتے، خواب کی بات تو مان لیتے. لیکن مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا خود بیان کر رہے تھے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا.
ہاں میرے آقا خود بیان کر رہے تھے کہ میں جسم کے ساتھ گیا تھا. اگر حضور خواب بیان کر رہے ہوتے تو مکہ والے کیوں انکار کرتے؟ ان کا انکار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے آقا نے روح کی سفر کا واقعہ نہیں بیان کیا، جسم کے سفر کا واقعہ بیان کیا. اسی لیے عام زبان میں، حالانکہ یہ دلائل کی روشنی میں نہیں کہتا، عام زبان میں ہم